یہ اپنی ماں بہن کی عزت کبھی نہیں سمجھتے، اپنی عہدوں کے لیے، اپنی مراعات کے لیے انگریزوں کو، غیر مذہبوں کو اپنی بہو بیٹیاں پیش کرتے ہیں، اپنی گورنری کے لیے اپنی بیٹیوں کو کھیل رکھواتے ہیں بغیر نکاح کے۔ یہ وہ قوم ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیوس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ دیوس کا کلمہ، دیوس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آپ ناراض ہو جاؤ گے، پھر وہ گالی بنتی ہے اردو میں۔ دیوس کا ترجمہ وہ ہے کہ جو کسی عورت کی دلالی کرے، جسم فروشی کی دلالی کرے، یا دلالی میں شامل ہو، یا دلالی پر راضی ہو، یا براہ راست اپنی ماں بہن سے دلالی پیشے پر کمائی کھاتا ہو، یا کمائی کا ذریعہ ہو، یا اس میں کمیشن ایجنٹ ہو، جو بھی جسم فروشی کے اندر لڑکی کی بیاہ بیٹی کی انوالومنٹ ہوگی، اس کو جو ہے اردو میں تو کہتے ہیں، میں نہیں بولتا آپ سمجھ، لیکن عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں، جس کا کلمہ قبول دال یا واو سا، دیوس کیا کہا جاتا ہے، جس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے سیاسی لیڈر دیوس نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی مائیں بیٹے بہنیوں کی عزت کیا ہے؟ دو دو ٹکے ٹکے پر یہ اپنی بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو رشوت کے طور پر پیش کرتے، ووٹوں کے لیے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو آگے کرتے ہیں۔ یہ دیوس نہیں تو اور کیا ہے؟ جان چھڑاؤ، نجات حاصل کرو دیوسوں سے۔ اس اسلام کے قلعے کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ میرا آج بڑی رات تھی، تقدیر چمکی ہماری بھی، مدینہ پاک سے فون آیا تھا، اور روضہ رسول کے سامنے بالکل ہمارے علامہ افتخار صاحب تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا علامہ صاحب میرا پیغام اللہ کے رسول کو پہنچا دو۔ یا رسول اللہ، اللہ جل سبحانہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے، یا رسول اللہ آپ کی پیروی کے لیے اور طریقہ صحابہ اکرام کے لیے تحریک اسلام حاضر ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تین مفادات، تحفظات بھی بیان کر دیے کہ ہم میں کوئی شخص حاکم کی اگر کوئی حاکمیت کے لیے یہ یا لیڈر بننے کے لیے خواہش رکھتا ہے، تو یہ حاکمیت کی خواہش رکھنا، لیڈر بننے کی خواہش کرنا حرام در حرام در حرام ہے۔ اور جو شخص طاقت، دولت اور حاکمیت کے لیے ہمارے پاس آئے، اللہ جل سبحانہ دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا کرے، راندہ درگاہ کرے، اس کو شفاعت بھی نصیب نہ ہو لالچی شخص کو۔ اور تیسری بات یہ، پھر حاکمیت کیسے بنے گی؟ حاکمیت اللہ کی، حکم اللہ کا، سمجھے؟ اہل اللہ، اہل علم، اہل حکمت، اہل تقوی کو جمع کرو، 12 علوم انہیں پتہ ہوں، سمجھے؟ علم تفسیر، علم فقہ، جغرافیہ، بڑے بڑے علم انہیں آتے ہوں، عمرانیات ان میں ماہر ہوں، ان کو پورے ملک سے جمع کر کے ان کی شورا بناؤ، اور پھر وہ اپنے لیے ایک جو ہے اپنا لیڈر منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کے لیے اللہ کے حکم کا نفاذ کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم ہے حدود کا، یہ اللہ کا حکم ہے غیرت کا، یہ اللہ کا حکم ہے حیا کا۔ ایمان کی حدیث شریف میں سن لو 360 شاخیں ہیں۔ کتنی؟ پہلا ایمان، سب سے بڑی شاخ سنو اور سب سے آخری سن لو۔ پہلی شاخ سب سے ایمان کی یہ ہے کہ آگ میں جل جانا پسند کرے، آروں سے چیرا جانا شوق سے چیرا جائے۔ کس طرح پیش کرے اپنے آپ کو؟ شوق سے پیش کرے، آگے آ گیا ہوں، شوق سے پیدا کرے وہ ایمان۔ یہ سارے ظلم سہنا بڑے بڑے، ایمان نہ چھوڑے، ایمان نہ چھوڑے، ایمان نہ بھیجے۔ یہاں تو ضمیر فروش ایمان ارے ٹکے ٹکے میں بک رہے ہیں، چلے جاؤ قومی اسمبلی میں ٹکے ٹکے میں۔ اور آخری بات یہ ہے اس پہ کہ کوئی شخص کسی مسلمان کے راستے کا پتھر جو ہے وہ بھی صاف کر دے تو یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ تو یہ 360 ایمان کی شاخیں ہیں، مگر حیا ایمان کی شاخ نہیں ہے۔ حیا ایمان کی شاخ، حیا جڑوا ہے۔ کیا فرما؟ حیا کیا ہے؟ جڑوا ہے۔ ایک ہاتھ گیا تو دوسرا گیا۔
جس کی حیا گئی اب اس کے بعد ایمان کی توقع مت کرنا کہ یہ صاحب ایمان ہوگا. کافر بھی مت بولو زبان نہیں, تم اپنے سمجھو گے یہ شخص کا ایمان نہیں رہا, یہ اس پہ ایمان نہیں رہا. تو حیا ایمان اور ایمان پر رہنا, حیا کو سمجھنا, آروں سے چیرا جانا. آئے ہائے 3 بھائی فلسطین کے رہنے والے انگریزوں کی قید میں چلے گئے. طویل واقعہ ہے, مختصر کرتا ہوں. تینوں بھائیوں کو جب لایا گیا, یہ لوگ ہم سے پریشان تھے انگریز کہ یار یہ لوگ مسلمان جو ہو جاتے اپنے دین سے نہیں پھرتے, بڑے ڈھیٹ ہے, دین سے نہیں پھرتے. کہاں کہاں کاروائیاں کر رہی ہیں ابھی بھی دیکھو لوگوں نے دنیا میں, جن کو اب جانتے بھی نہیں, ناموس رسالت کے لیے کیا 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 انہوں نے. دین سے نہیں پھرتے, ان کو ایسی سزا دو کہ ڈر کے مارے پھرو. تو انہوں نے گائے بنائی تھی, بڑی سی گائے کے اندر ایک دیگ بنائی تھی, ہر وقت تیل کھولتا رہتا. یہ واقعہ بہت تفصیل بڑا ہے, میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. تو جب جلایا کہ بھی ان کو ڈالو اس میں, یا عیسائی ہو جاؤ یا, تو بھوٹا بھائی بولتا ہے میں, دوسرا بولتا ہے میں, ابھی تیسرا بولتا ہے میں. بولے کیا کر رہے تم لوگ, تو پہلے مجھے ڈالو. بھائی نہیں پہلے مجھے ڈالو. کیوں؟ بولا کیا ہے ڈالیں گے, ہمیں تو پتا ہے ایک گوتا جو ڈالے پہلا بھائی, بڑے نے کہا مجھے ڈالو, بڑے کو لے گئے. بھائیو فکر مت کرنا, ایک گوتا تیل کی کڑھائی میں ہوگا, اگلا گوتا حوض کوثر پر ہوگا. اگلا گوتا تو جان ہتھیلی میں رکھ کے عزائد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے جو کریں گے نا. پہلے بھی بیار کو بتایا ہے, جمہوریت کی ناکامی کی وجہ کہ یہ اب اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, عدالتوں میں بھی نہیں کر سکتے, کہیں بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے دشمنوں کو چھپا کے مارنا شروع کر دیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے پوچھا کہ کس حد تک مارتے, کب ناخون کھینچتے, یہ وہ سب باتیں پرانی ہو گئی. دم گھٹتا ہے, یہ سب پرانی ہو گئی ساری باتیں, سمجھے. اب یہ کرتے یہ کہ یہ مار ڈالتے, تیزاب میں ڈال کر جسم فنا کر کے کٹر میں بہا دیتے, بس اتنا کرتے. اور ہمیں پتہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب میرا رب فرمائے گا تو تیزاب ہو یا مٹی ہو یا دوڑتے ہوئے آئیں گے لوگ سب. دوسری بات, ہم تم سے کس بات پہ ڈرے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں حضور کا, پیتے ہیں حضور کا, امن دینے والے وہ ہیں, امتی ان کے ہیں. ہاں ہمارے رازدار وہ ہیں, پاسدار وہ ہیں, مالک وہ ہیں, سب کچھ تو وہ ہیں. جب وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب کیا ڈرنا, تو کتنا ڈراؤ گے, کتنا کرو گے, کیا تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے؟ اور یاد رکھو ایک مظلوم دنیا میں جاتا ہے تو کیا سمجھتے آپ, زمین کانپتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا, 10,000 یہودی بدلے میں مارے گئے. امام حسین کو شہید کیا گیا, ہزاروں افراد قتل ہوئے ان کے بدلے میں. ایک ایک قاتل کو پکڑ کے ایک ایک شخص کی تاریخ گواہ ہے, ایک ایک شخص مارا گیا ہے, ایک بھی نہیں بچا, کوئی بھی نہیں بچا. یہ مشرف کا انجام دیکھ لو, یہ بھٹو کا انجام دیکھ لو, ان سب کے انجام دیکھ لو ہمارے سامنے, کتے کی موت مرے. اور یہ کہتے نہیں کہ یہ مکہ میں گیا تھا بچانے کے لیے, سراسر جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. میں نے خود پڑھا ہے, اس کی تردید فوجی نے کی ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ اس کے بارے میں غلط بیانی ہے, یہ کمانڈو نہیں تھا. اور پھر کس سے ڈراتے ہو ہمیں یار, میں کیا ڈرے. تو جان ہتھیلی میں رکھ کے دیکھو, اس پہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ بھی اولیاء کرام کی کوالٹی ہیں اور ہم ان سے خالی نہیں ہیں. ہاں ایک استاد شاگرد تھے, تبلیغ کے لیے نکلے دونوں جب نکلے, شاگرد صاحب تھوڑا اڑیل تھے سمجھے, اور استاد صاحب تھوڑا بیچارے نرم تھے. استاد کو پھانسی چڑھا دیا, وہ چڑھ گئے خوش, ہاں بھائی. شاگرد کو چڑھانے لگے, شاگرد نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, ایک خواہش میری پوری کر دو. کیا ہے؟ کہ ایسا کرو, ایک چھری لاؤ, چھری سے میری انگلی کاٹو. چھری میں انہوں نے یوں کر کے کٹ مارا. جتنے بھی مجمع میں بیٹھے تھے
سب کی انگلیوں پہ کٹ لگ گئے خون کا. کہا اب یہ کاٹ رہے ہو اب دو پھانسی. دیکھتا میرے پیچھے بھی ہاتھ, دیکھتا ہوں کیسے پھانسی. ہمارے بابا جی کو دیکھو یار, ابھی تازی تازی بات ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, اے دور ہو جاؤ بیٹے, پرے جاؤ پولیس والے جاؤ, تو بھاگ گئے. کیا کیا کہہ رہی, کرسی سے گھسیٹا, کیا پرواہ بے پرواہ. یار ہمیں دیکھو ہونی نہیں چاہیے پرواہ, قسم خدا کی. ایک فقی تھے فقہ, ان کا وصال ہو گیا, تو کسی کو خواب میں آیا کیا کیسے, کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں. پھر جب نلانے لے گئے تو پتہ چلا کہ مجھے نلا رہے ہیں, مر گیا ہوں. میں فقہ کا مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا, بس مسئلہ کرتے 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 مجھے موت آ گئی. تو بھی مجھے پتہ نہیں, میں تو مصروف تھا. جو پانی ڈلا تھا مجھے پتہ, ہاں بھائی ہاں میں مر گیا ہوں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے. ایک اور فقی ہے, فقی جو تھے, ان سے بادشاہ ناراض ہو گیا تو کہا اس کو شیروں کے آگے ڈال دو. تو رسی سے باندھ کر شیروں کے آگے ڈال دیا. شیر آیا, سونگا, چاٹا تھوڑا, چلا گیا, چھوڑ دیا اس کو. لوگ میں شیر کو مزہ, بابا جی بڑا مزہ آیا ہوگا, جب شیر آیا تو پیشاب نکل گیا ہوگا نا تمہارا. اور دیکھا چل کام کر, تو تمہاری طرح ہوں کیا میں, پیشاب نکل جائے گا اور یہ ہو جائے گا. پھر حضرت کیا کر رہے تھے, تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر چاٹ رہا ہے, اور اس کا تو کم وقت کا خون پاک ہے کہ ناپاک ہے. کیفیات بناؤ تو بات ملے گی. مست ہو جاؤ, اپنے مگن ہو جاؤ اللہ کے حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے. کسی کی پرواہ نہیں, کسی کو کھاتے نہیں, بدتمیزی بھی نہیں, بد اخلاقی بھی نہیں. تمام اہل سنت جماعت ہماری جماعتیں ہیں. کوئی پرائمری لیول کی جماعت ہے, کوئی سیکنڈری لیول کی ہے, کوئی نرسری لیول کی ہے. جو جتنا مینٹلی اپروچ رکھتا ہے, جتنا ہے, کوئی ہمیں سمجھ بھی نہیں سکتا. کوئی ہمارے مذاق اڑائے گا, پہلے کہے کہ وہ بقی بہنیں سیاسی جماعت بنا رہی ہے, آج ارے گندی گندی چھی 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 سیاست. ارے نہیں بھائی نہیں, سیاست گندی نہیں. یہ بولو گے یہ جملہ کفر بھی بن سکتا ہے. سیاست تو اسلام کی وزاداری ہے. پاک سیاست, پاک سیاست جس کا اظہار نبیوں نے کیا, یوسف علیہ السلام نے کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا. یہ میں بیان کر چکا ہوں, اس پر تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. حضور علیہ السلام سے رونما ہوا, تمام صحابہ کرام سے رونما ہوا. انہوں نے مکمل نہیں اپنایا, لیکن رونما ضرورتاً ہوتا رہا. اس کو حضرت امیر معاویہ نے مکمل طور پر اپنایا, اس کی تشکیل کی, اس کو ایک علم کی حیثیت دی. تو کیا ہوا کہ 20 سال یہ 5 خلیفہ مانتے ہیں ان کو راشد. 20 سال انہوں نے گورنری کی اور 20 سال خلافت کی. اور یاد رکھو 100 ادارے بنا لو, لاکھ ادارے بنا لو, کروڑ ادارے بنا لو, لیکن حاکمیت نہیں اللہ کی, ایک بات بھی منوا نہیں سکتے. اور اگر حاکمیت اللہ کی ہے تو تمہاری ایک بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا, ایک بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ تحریک اسلام کا جو پیغام ہے ذاتی ہے, کوئی جھگڑا نہیں. سارے سنی ہمارے ساتھ ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں. ہم نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اللہ کی حاکمیت کے لیے. بس ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. کسی کے اجتماع میں جاؤ, بالکل زیادہ جانے کی, پیر خانوں میں جاؤ, کسی کا مرید ہے, یہ ہماری خانقاہ نہیں ہے. خانقاہ ضرور ہے لیکن خانقاہی تعصب نہیں ہے ہمارے یہاں. خانقاہی تعصب, ہم خانقاہی تعصب سے پاک ہے. اس معاملے میں جس کا مرید ہو, جیسے بھی ہو, اہل حق ہے, سنی ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. ریاست کے نفاذ کے لیے, اللہ کی حاکمیت کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کری جاتی. بڑی باتوں پر آؤ, بڑی سوچ رکھو, دنیا کو مسخر کرنے کا کرو. انشاءاللہ کہ تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ آپ کا مددگار ہے. انشاءاللہ دیکھیں جو کام دنیا میں کامیابی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے. کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی کام کو مشکل نہ سمجھنا. دنیا میں اترا ہوا کوئی کام جو اتارے گئے, دنیا چاند ستارے سب, یہ کچھ مشکل نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے. ستارے کیا, آسمان کی باتیں کیا, سات زمین کی باتیں کیا, سب کی سب عیاں ہو چکی ہے, سب کی سب لکھی جا چکی ہے. علوم فنون اپنے عروج کو ہیں. ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی پیروی کرتے ہوئے یہ اللہ کی حاکمیت کو لانا ہے. جب حاکمیت اس کی ہوگی, ہم بھوک کا نعرہ کیا لگائیں, مہنگائی کا نعرہ کیا لگائیں,
یقین کرو یہ مہنگائی، یہ بھوک، یہ ڈیفالٹر پن ایک رات میں ختم ہو جائے گا. جب حرامی پر ختم ہو جائے گا، سب حلالی پر ہو جائے گا، تو سارے مسئلے ایک رات میں حل چٹکی بجا دے. بخدا میں دعویٰ نہیں کرتا اس بات کا، میں صاحب علم ہوں، میں صاحب تدبیر ہوں، میں ہوائی فائر نہیں کرتا، ہوائی فائر کا قائل نہیں ہوں. میں اس آیت میں یقین کرتا ہوں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو میرے دیے ہوئے اسباب کی اتباع کرو. کیا کرو؟ میں نے تمہیں ہر قسم کے اسباب مہیا کر دیے ہیں. جب اتباع کرو گے، اسباب کی اتباع کرو گے، میں تمہاری ہر چیز کو مسخر کر دوں گا. دریا مسخر کر دوں گا. دریا پر ایک کیل ڈب جاتی ہے، منو من ٹنو ٹن جہاز نہیں ڈبتا. کیوں کہ یہ حکم ربی ہے، امر ربی ہے. سانس سے کشادہ کر دیے، پانی کشادہ کر دیے. زمین کی جنس کے اندر کوئی پانی نہیں، آسمانوں سے اتارا، یہ میٹھا پانی کر کے اتار کے زمین کو پانی سے بھر دیا. اور تم بھوک سے ڈراتے ہو. ارے وہ تو بانٹنے پری رزق کے قاسم میرے وسع کریم ہے یار. کیا ڈراتے ہو بھوک سے؟ تم نے کتنے سیلاب کی دھمکیاں دی، کیسی کیسی گاجریں آ رہی ہیں، اور ٹماٹر 50 روپے کلو ہو گیا ہے آہستہ آہستہ. اور ٹھٹے میں ٹماٹر بھرے ہوئے تھے. یہ سیلاب قدرتی وسائل بہت ہے بہت. ایک اور بات سن لیں، دل میں لکھ لو. ایک نبی علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، پیغام بھیجا. 2 عذاب ہیں، 2 میں سے ایک کو. ایک شخص آیا مکہ پاک میں، مسلمان مظلوم تھے، طاقت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس کا ابو جہل نے اس کا مال کھا لیا، پیسے ہی دے رہا تھا. تو مذاق کے طور پر لوگوں نے کہا کہ چلا جانا اس کے پاس، یہ دلا دیں گے. جیسے ہم کسی کو پیسہ دلا تو ہم کسی کمزور کو بولیں، سگر پٹری کو، جا لے اس سے تو اس کا بھیجے. تو تمستر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، اس شخص کو کہا کہ جا ان کو بولنا جائے یہ دے دیں گے. وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ مجھے انصاف دلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کیا کیا ہے؟ ہاں میں ہوں نا. لے گئے. کیا ابو جہل پیسے ہی دے رہا. آواز ماری ابو جہل کو، ابو جہل دو اس کے پیسے. مجھے کہا سرکار ابھی دیے پیسے، لا کے دے دیے. جب ابو جہل آیا تو مجھے پوچھا اوے پھنے خاں، اتنا بڑا پاٹے خاں بنتا ہے، ایک کمزور ہے محمد موسیٰ کمزور آدمی، تو جا کے بتا پیسے دے دیے. او بولا بھائی وہ کہاں تھا، وہ تو میں نے دیکھا میرے پیچھے اتنا بڑا ازدہ تھا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا تو ازدہ مجھے اپنے اندر لے لیتا، اپنے اندر لے لیتا. بھائی تو یہ مت سوچو رشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے گا. کسی بات ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، تلوار رکھی ہے، ایک دشمن آیا ہاتھ میں پکڑ لی. ہاں 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 اب کون بچائے گا؟ بولا اللہ. یقین ہے بولا اللہ. اتنی سی بات تھی، تھر تھر کانپنے لگا. اچھا تلوار چھوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لے گا. اب تجھے کون بچائے گا بتا. یار یہ باتیں مشرے راہ ہیں، دل میں ان کو جماؤ، ہمت تو لاؤ، طاقت تو لاؤ. پھر دیکھو عشق مصطفیٰ کو سما، پھر اپنی طاقت دیکھو. خدا بڑی طاقت دیکھی ہے میں نے، بڑے بڑے جبیلے دیکھے، طاقتیں دیکھی ہیں، سنیوں کا دبدبا دیکھا ہے، بڑی طاقت دیکھی. اس کی طاقت دیکھی ہے، اللہ دکھایا مجھے. یہ 2 منٹوں کے اندر جتنے چور چپاٹی یہ جنرل بیوروکریٹ جتنے یہود پلس عناصر ہیں 2 منٹوں میں صفایا ہو جائے گا اللہ رسول کی طاقت سے. تو یہ بات جو آخری بتا رہا تھا وہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا 2 باتوں میں سے ایک بات، ایک وبا آئے گی نا اتفاقی کی. کیا ہے وبا؟ یا ایک وبا لے لو بیماری کی، دونوں میں سے ایک قبول کر لو. دانا بیٹھے سارے ہیں، کوئی صاحب لوگ جیسے دانا بھی تھے، میرے جیسا بھی ہوگا، کوئی مشورہ کیا کہ یار اگر نا اتفاقی کی وبا آ گئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اتفاق رہا اور بیماری کی وبا آ گئی تو مل بانٹ کے ایک دوسرے کو بچا ہی لیں گے، کچھ تو بچے گا. اتفاق سے، اتحاد سے کچھ تو بچے گا. اور اگر اتحاد نہ رہا، پھر بیماری آ گئی، پھوٹ پڑ گئی، تو بیماری نہیں بھی آئی تو پھوٹ کا عذاب کم ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اب آپ بھی سوچو کون سی راہ اختیار کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، خوب غور کرو. یہ فکر کا مقام ہے.
اور گواہ بناؤ اور دعا کرو اس بھائی کے ساتھ مل کر کہ انشاءاللہ کچھ کر کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے قیامت کے دن. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اپنی امت پر فخر کریں گے. کس کے سامنے؟ اللہ حضرت کے سامنے. تو یہ فخر بھی ہو جائے یا اللہ میرے پتی آ گیا یہ تیرے حاکمیت کے لیے اس نے کام کیا ہے, یا اللہ قبول فرما لے. پہلے وہ قبول فرمائے. کامیابی بابا ابھی ہمیں نہیں پتا, ہمیں ناکامی بھی نہیں, ناکامی کیا ہمیں نہیں پتا. ناکامی ہمیں یہ بات آنا ہی کامیابی ہے, یہ سوچ ہی کامیابی ہے, یہ تفکر ہی کامیابی ہے, جنبش بھی کامیابی ہے, جان دینا بھی کامیابی ہے. اور مل جائے تو کامیابی پر کامیابی ہے. پھر بھی جانا ہے دنیا سے, کچھ کر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی اہم باتیں تھیں, بڑی راز و نیاز کی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.